اردو ماسٹر دیکھنے والے، اردو ماسٹر کو سننے والے اور اردو ماسٹر کو پسند کرنے والوں کو اردو ماسٹر کا محبت بھرا سلام قبول ہو۔ میرے عزیز طلباء، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے مرکزی خیال کے اوپر اپنی ایک نشست مکمل کر لی۔ آج ہم کلاس نحو کے مرکزی خیال کے دوسرے حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ نے مرکزی خیال کو لکھنے کے لیے کن کن نکات کا سامنا کرنا ہے، کون سے ایسے بنیادی نکات ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھ کر آپ ایک بہترین مرکزی خیال لکھ سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد آپ کو رٹے سے نجات دلا کر آپ کے اندر تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے، اور یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ اپنے اندر اس رٹے باز انسان کو ایک طرف لگا کر اس تخلیقی آدمی کو اپنے اندر سے جلا نہیں بخشتے۔ تو آئیے آپ نے ہمارے ساتھ جڑ کر رہنا ہے اور غور سے وہ تمام نکات کو سننا ہے اور سمجھنا ہے کہ کس طرح سے ایک اچھا مرکزی خیال آپ کے ممتحن کے اوپر مثبت اثر ڈال کر آپ کو وہ 5 نمبر دینے پر مجبور ہو جائے گا۔ تو آئیے عزیز طلباء، ہم نے آپ کو پچھلی بحث کے اندر بتایا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے جس نظم کا بھی مرکزی خیال تحریر کرنا ہے، سب سے پہلے آپ کو وہ نظم جو ہے، وہ نعت ہے، وہ مقطع کی صورت میں ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہے، وہ مسدس کی صورت میں ہے، وہ آپ کو یاد کرنی پڑے گی۔ اس نظم کو یاد کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ ایک تو آپ کی ذہنی صلاحیتیں اجاگر ہوں گی، دوسرا آپ جب تشریحات کی طرف جائیں گے تو آپ کو بہت سارے اشعار انہی نظموں سے، انہی غزلوں میں سے آپ کو یاد کرنے میں بڑی سہولت ہوگی، اور ریفرنس کے اشعار دینے میں آپ کو کسی قسم کی کوئی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو عزیز طلباء، سب سے پہلے آپ دیکھیے گا کہ ہم جس نظم کا مرکزی خیال تحریر کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ اس نظم کو زبانی یاد کریں گے۔ دوسرا نقطہ کیا تھا کہ ہم اس نظم کے جتنے بھی اہم نکات ہیں ان کو ہم انڈر لائن کر لیں گے۔ تو آئیے ہم اپنے آج کی اس حمد کا مرکزی خیال تحریر کرنے سے پہلے اس کے اندر موجود وہ تمام بنیادی نقطے جو اس نظم کے مرکزی خیال کے گرد گھومتے ہیں، آئیے ہم سب سے پہلے ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ان کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تو آئیے عزیز طلباء، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا۔ ہم اس کے اندر سے ہم کہتے ہیں کہ دلوں پر قبضے کی بات ہو رہی ہے، اور ایک نافرماں بندہ جو ہے وہ اللہ کا ہم تو سبھی نافرمان ہیں، ہم سبھی نافرمان ہیں، لہٰذا ہم سب کے سب جو ہیں وہ ہمارے دلوں پر بادشاہی اللہ کی ہے۔ زندگی میں سب سے پہلا اور بنیادی حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقوق کو ادا کرنا۔ سب سے مقدم حق کس کا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنا۔ یہ ہو گئے یہ 2 نکات۔ اب دیکھیے گا کہ جو شخص اللہ کی بندگی اختیار کرتا ہے، جس کے دل پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہو جاتی ہے، تو وہ پھر کیا کرتا ہے کہ وہ اللہ کے جمال سے بھی واقف ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیے، محرم اور نامحرم کی بات ہو رہی ہے۔ محرم وہ جو اللہ کو پہچان لیتا ہے، اور نامحرم وہ ہے کہ جو بظاہر تو اللہ کا بندہ ہے لیکن اس کے جمال سے بے بہرا ہے۔ اب اس کے بعد یہ بھید کی بات ہو رہی ہے کہ اس دنیا کے اندر جب جس کا بھید کھل جاتا ہے، جو اس کو پا لیتا ہے اور جو نہیں پاتا، نہ پانے والا بتا سکتا ہے کہ وہ کیسا ہے، اور نہ پانے والا یہ بتا سکتا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ اب دیکھیے گا کہ یہ بھید پانے کے بعد اس شخص کی نظروں میں نہ تو کوئی شاہی لباس اہمیت کا حامل ہے، اور اس کو اگر کسی چیز کی طلب ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ اپنی مگن کے اندر مست رہتا ہے، اور اس کی مگن کیا ہے؟ وہ اللہ کی محبت ہے۔ اب دیکھیے گا اگلے شعر کے اندر، وہی ہے جو نظر آتا ہے کہاں پر؟ ہر دنیا کے ہر ذرے پر، دنیا کی ہر شے پر، ہر طرف جلوہ اسی کا ہے۔ اور وہ لوگ جو رنج و مصیبت میں بھی ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایات کرتے رہتے ہیں، ان کو بھی اس پوری کائنات کے اندر خدا ہی خدا نظر آتا ہے۔
اور شاعر پھر کہتا ہے کہ پوری دنیا یعنی آفاق میں اللہ کی خوشبو جو ہے وہ پھیل کر رہے گی، اور یہ پیغام جو ہے صبا ہر صبح جو ہے وہ اپنے ساتھ لاتی ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ ہر صبح جو بھی طلوع ہوتی ہے وہ بندے کے لیے ایک نئی زندگی بن کر آتی ہے، اور ہر صبح جو ہے وہ یہ پیام دیتی ہے کہ آؤ اپنے ایک اللہ کی طرف۔ تو حالی جو ہے یہاں پر اس غزل کے اس نظم کے جو شاعر ہیں وہ الطاف حسین حالی ہیں، خواجہ الطاف حسین حالی ہیں۔ تو اب دیکھیے گا کہ یہاں پر الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے۔ ہر بول تیرا یعنی اے حالی تیری نظموں کے اندر جتنا بھی پیام، جتنی بھی محبت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اور اس اللہ کی محبت کو جب تم دوسرے لوگوں کے لیے فروغ کرتے ہو اس کا، وہ کہتے ہیں کہ ہر بول جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ آتی ہے۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں، ان تمام نکات کو ترتیب دیتے ہیں۔ اب تمام نکات کیا ہے کہ دلوں پر قبضہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ سب سے پہلے بندگی کا حق کس کا ہے؟ اللہ کا۔ جو اللہ کو پا لیتا ہے اور جو اللہ کو نہیں پاتا وہ کبھی بھی اس کا راز بیان نہیں کر سکتے، اور جو اس کے راز کو پا جاتا ہے تو اس کی نظروں میں نہ تو دنیا کے شاہی لباس کی وقت ہے، بس اس کو تو وقت ہے کہ اس کے دل میں جو ہے وہ اس کے محبوب کا جمال جو ہے وہ بسا رہے۔ اور اے اللہ تعالیٰ تیری کائنات کا جلوہ ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ آئیے اب ہم اگر ان نکات کو بیان کریں ایک مرکزی خیال کی صورت میں تو کیسے ہوگا؟ ہم نے مرکزی خیال بورڈ پہ پہلے سے لکھ رکھا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو نکات تحریر کیے ہیں کیا ہمارا مرکزی خیال ان نکات کی ترجمانی کرتا ہے؟ تو آئیے دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شے پر محیط ہے۔ اب یہ دیکھیے گا یہاں پر یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شے پر محیط ہے، ہر دل پر اسی کی حکمرانی ہے۔ کس کی حکمرانی ہے جی؟ ہر دل پر اسی کی حکمرانی ہے۔ پھر دیکھیے گا انسان سے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کی بندگی کا حق ادا کر سکے۔ ہم ساری عمر یعنی کہ سجدوں میں بھی گرے رہیں تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، لہٰذا انسان سے ممکن ہی نہیں کہ اس کی کامل شکر گزاری کر سکے۔ تو آگے دیکھیے کہ جو دل اس کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان کی نظروں میں شاہی لباس یعنی کہ دنیا کی بادشاہت بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جو دل اللہ کی محبت میں آباد ہو جاتا ہے اس کے سامنے خلعت شاہی کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ تو عزیز طلبہ یہ وہ والا شعر ہے جو اس کی بہترین ترجمانی کر رہا ہے۔ کائنات کے تمام جلوے، کون سے جلوے؟ یہ سارے کے سارے جلوے، تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو۔ تو کائنات کے تمام جلوے جو ہیں وہ اسی کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ ہم نے مختصر ترین الفاظ کے اندر اپنی اس پوری نظم کو ایک مرکزی خیال کے اندر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ مرکزی خیال کم از کم ایک سطر کا بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کا مرکزی خیال 3.5 سطور پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اسی حمد کا اب خلاصہ لکھنا چاہتے ہیں تو آئیے میں اس خلاصے کو بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ عزیز طلبہ آپ نے ہر شعر کی نثری مفہوم بنا لینا ہے، ہر شعر کا نثری مفہوم بنا لینا ہے۔ مثال کے طور پر دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے، اور زندگی میں اللہ کی بندگی ہی اختیار کرنا ہی انسان کا سب سے مقدس اور اہم فریضہ ہے۔ جو اللہ کو پہچان لیتا ہے اور جو اللہ کو نہیں پہچانتا وہ پہچاننے کے باوجود بیان کرنے کے قابل نہیں رہتا، اور جو پہچانتا ہی نہیں ہے وہ تو ویسے بھی بیان نہیں کر سکتا۔ اور جو اللہ کو پہچان لیتے ہیں ان کی نظروں میں دنیا کے شاہی لباس کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی، وہ تو بس اپنے پھٹے پرانے لباس کے اندر مگن رہتے ہیں، کیونکہ ان کے دل کا کہ قلوب المومنین عرش اللہ تعالیٰ کے سے مزین ہوتا ہے۔
دیکھیے گا اللہ کے جلوے جو ہیں دنیا کی ہر چیز کے اوپر محیط ہیں، چاہے وہ انسان شکر گزاری میں کرے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت کرے یا کسی مصیبت میں مبتلا رہے، اور اللہ کا پیام ابدی پوری دنیا تک پھیل کر رہنا ہے۔ اور اس کے بعد حالی جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ حالی اگرچہ تیرا رنگ بیان جو ہے وہ سب سے جدا ہے، لیکن تیرے ایک ایک لفظ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا ہے۔ تو یہ عزیز طلبہ اگر آپ ان کو نثری مفہوم کے اندر ڈھال لیں گے تو آپ کا خلاصہ بن جائے گا۔ آئیے اب خلاصہ کتنا ہوگا، لائنیں ان کے اشعار گن لیں، 1 2 3 4 5 6 اور 7 اشعار ہیں، تو آپ کم از کم ان کا خلاصہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ 7 سطور میں یا 8 سطور میں تحریر کر سکتے ہیں، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ کے الفاظ میں جامعیت ہوگی۔ تو مجھے امید ہے کہ عزیز طلبہ کہ ہم آج حمد کا مرکزی خیال اور اس کا خلاصہ لکھنے میں اور آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے۔ چینل کو شیئر کرتے رہیے گا، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔